محمد علی جناح ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہو چکے. اور اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. ایس ایم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا. ان کی 3 کتابیں جو ہے بڑی مارکت الآراء ہیں. آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر. ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک. بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں. وہ لندن گئے. انہوں نے محمد علی جناح صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو جواب جو تھا محمد علی جناح کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. ہندوز آر انکوریجیبل. یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناح نے. یوں سمجھئے کہ 24 برس کی محنت شاقہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولہ طے ہو جائے، کوئی بنیاد ہو جائے، کوئی ہمارے مابین متفق علیہ اسکیم بن جائے، لیکن جس درجے مایوس ہوا ہے شخص. ہندوز آر انکوریجیبل. یہ ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات مجھ سے کرتا ہے صبح کو وہ شام کو ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا ہے. تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں؟ تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا تھا. لیکن اب جو ہے 1930 میں جبکہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا، مغرب میں جا کر بیٹھ گیا. مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے. ایم اے جناح تو وہاں بیٹھ گئے. ایک سورج اب طلوع ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر. یہ ہے علامہ اقبال. 1930 کا جو ان کا خطبہ ہے الہ آباد کا وہ بہت اہم ہے، بہت اہم، بہت اہم. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اس بات کیا تھا اسے ایک فلسفیانہ انداز میں سوشیولوجی عمرانیات کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے، اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیمتی دستاویز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی اور یوں بھی کہیے کہ ایک پیشن گوئی کی. وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو. البتہ اس میں بعض لوگ جو ہیں اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا I would like to see the Punjab, the northwest frontier province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. Self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of northwest India. اس میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے لیے تجویز دی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے. اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ 1930 تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا. تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے، یہ آج کا پاکستان، یا یوں سمجھیے کہ جو کچھ عرصے پہلے 1 یونٹ بنا تھا. برٹش انڈیا میں بھی یہ 1 یونٹ کی حیثیت سے ایک سٹیٹ بن جائے تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا فرق ہے، کلچر کا فرق ہے، کچھ ان طرح کی چیزیں، زبانوں کا فرق ہے، تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے باقاعدہ پیدا ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا، ایک تو یہ کہ ڈیسٹنی ہے، ہوگا، رہے گا، شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی. اب یہ پروفیسی بھی تھی، پیشن گوئی، اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں، ایک تجویز بھی تھی. لیکن اس کا جو اصل عنصر ہے، جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے، جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے، یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی. میرے پاس یہاں پہ 14 نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تذکرہ کیا. لیکن جس انداز میں، جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینول سیشن ہے اور اس میں صدر کی حیثیت سے خطبہ دے رہا ہے ایک شخص، تو یہ حیثیت جو ہے یہ بہت نمایاں، اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی ہے اس میں جو ایک پازیٹیو عنصر ہے. اگر ایسا ہو گیا، ایک نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم، اب نوٹ کیجئے عرب امپیریلزم سے مراد کیا ہے؟ عربوں کا دور ملوکیت. اس سے پہلا کیا تھا؟ خلافت راشدہ اصل اسلام. دور بنو امیہ تو اصل اسلام نہیں تھا، حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا. وہی دور ہے جس میں کہ سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ حرہ ہوا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، سینکڑوں تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے. اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن اعظم، کاٹ کھانے والی ملوکیت. اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا، وہ محل بنے ہیں شاندار، جو ہے جو بھی بادشاہوں کے ہاں ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے. تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ اسلام ہے. لہذا اس میں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے، جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھینچ سکے.
تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوک کی عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے، اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں انہیں ہٹا کر وہ جو اس کی اوریجنل پیورٹی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشدہ، تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشدہ کا نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے، لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حکیمانہ بات ہے کہ ہم اس کو bring them into closer contact with its old original spirit، جو اصل اسلام کی اصل روح ہے، and with the spirit of the modern times، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتہاد کے دروازے کو کھول کر اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ، یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ، 1906 سے لے کر 1930 تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی تھی، منفی، نیگیٹو، خوف، ہندو کا خوف، ہندو دبا لے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو معاشی طور پر بھی، تہذیبی طور پر بھی، ثقافتی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی شدی کی تحریک چل رہی ہے، ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے، ہندوستان چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ، چلے جاؤ۔ یہ سارا خوف کا عنصر تھا اور اس میں تحفظات تلاش کرنے، کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ وہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا، یہ منفی موٹیو تھا۔ اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں، بلکہ کچھ خواص، اونچے لوگ، نوابوں اور نوابزادوں اور ان ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی۔ لیکن 37 میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پازیٹیو ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے، تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرک دینی پڑے مریض کو اور اسے تکلیف ہو۔ تو گویا کہ مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں۔ اگلی بات، اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناح کے ذہن و فکر میں لگایا ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی، پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے، تیسری 1932 میں ہوئی، اب وہ شریک نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر پریکٹس کر رہے تھے، لیکن علامہ اقبال اس میں گئے تھے، وہاں موقع ملا، قریبی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی، وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے۔ اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی۔ بہرحال 1934 میں ایم اے جناح واپس آ گئے، پھر انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا، پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا، لیکن 1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی۔ ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے، اور ان جو وزارتیں بنی تھیں اس دور میں کانگریس کی، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا، اس سے وہ نیگیٹو جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی، پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر۔ یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے، جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے۔ مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی۔ لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے۔ اب اس معاملے میں چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی، میرے اس تجزیے کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم میں، اور اس کا خالق اقبال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے، اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے۔ تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی 2 کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ دوں۔
کلکتہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا. اس وقت کلکتے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے. قائد اعظم اس کے چیف مقرر تھے. اب یہ خبر پڑھیے. اے mammoth public and seers، جن کو کہ مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کی نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، جس کے بنا پر آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں. He took a prominent part. کوئی شک اس کے بعد رہ جاتا. اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد علی جناح ہے. لفاظ آدمی نہیں ہے وہ کوئی شعلہ بیان خطیب جو الفاظ جو ہیں اس کے ابار لگا دے نہیں. جو ایک ایک لفظ وکیل، بہت بڑا وکیل، ایک ایک لفظ جو ہے تول کر بولنے والا، انہیں کیا قرار دیا؟ خود تسلیم کیا. دوسرا میں اور دے رہا ہوں. یہ سن 40 میں اقبال ڈے منایا گیا تھا. اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد اعظم؟ If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, and I were then offered to make a choice between the words of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں، مسلمان ریاست قائم کرنے میں، اور اس کے بعد میرے سامنے چوائس رکھا جاتا ہے کہ یا تو علامہ اقبال کا کلام لے لو اور یا حکومت کے سربراہ بن جاؤ، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا. اب اس کے بعد جو ہے نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کا خالق کون تھا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. بہرحال یہ وہ معاملہ تھا کہ جب قائد اعظم نے اسلام کا جو ہے راگ الاپا ہے یا قوالی گائی ہے، تو اب اس کے نتیجے میں جیسے قوالی میں ہوتا ہے قوم کو حال آ گیا. آپ ذرا سوچئے، مسلم لیگ کو مائنورٹی پراونسز کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیے تھے؟ کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا مدراس کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا بامبے پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا سی بی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ پھر ذرا سوچئے، عقل کے خلاف بات نظر آتی ہے. یہ حال میں آنے والے کا معاملہ ہے جہاں جذبات کی جو ہے وہ حکمرانی ہو جاتی ہے، عقل ایک طرف رہ جاتی ہے. ورنہ کیا بات ہے، ان کے تو اسلام پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا. پھر مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. پاکستان کا ریزولوشن سن 40 میں ہو چکا ہے، اور سن 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے پورے ہندوستان میں دی میجورٹی پروونسز ایز ویل ایز دی مائنورٹی پروونسز، جس میں کہ مسلم لیگ کو جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی جو ہے ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اسی دوران میں ظاہر بات ہے، ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو کچھ بچوں نے نعرہ بنا لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی سیریس بات نہیں تھی. بہرحال بچوں نے بنایا ہو، لیکن مسلمانان نے ہند کے دل کی آواز بنا تھا. میں تو خود ان میں سے ہوں جنہوں نے وہ نعرے لگائے. میں اس وقت ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے ضلع حصار کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا، اور ہم نے جلسوں میں جلوسوں میں جو نعرے لگائے ہیں. پھر یہ کہ جمعے کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع گڑ گڑا کر جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں، تیرے نبی. یہ اگر پیغام نہ ہوتا تو پورے ہندوستان کے مسلمان 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیتے. لہذا اس اعتبار سے یہی فیصلہ کن، یہی نظریہ پاکستان فیصلہ کن بنیاد بنا ہے پاکستان کی. لیکن یہ بھی سوچ لیجئے، اسی زمانے میں ظاہر بات ہے کہ اب ہندو مسلم کا شاکش جو ہے وہ بھی انتہا کو پہنچ گئی. وہ سارے جو میں گن چکا ہوں، پچھلا پس منظر، پھر ہندوؤں میں جو احیاء ہوا مذہب کا، ان کی تہذیب کا، اور اس کے اندر جو ملیٹنسی آئی ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ ہندو کے لیے بھارت ماتا نہایت مقدس تصور ہے. بھارت ماتا کے ٹکڑے چاہتے ہیں، یہ بھارت ماتا کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. اب جو دشمنی آئی ہے، اس دشمنی کا کچھ ظہور ہوا ہے. پھر پارٹیشن کے وقت جو میسیکرز ہوئے، جو قتل عام ہوئے، جو انسان جو ہے بھیڑیوں سے زیادہ بڑھ کر جو ہے سفاک بنا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر نیزوں میں ان کو پرویا گیا ہے، جب لاکھوں عورتوں کی جو ہے وہ عصمت دری ہوئی ہے، اغوا ہوا ہے، لاکھوں آدمی قتل ہوئے ہیں، 1 کروڑ انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اتنا بڑا ٹرانسفر آف پاپولیشن تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس لیے کہ اب وہ ہندو مسلم ایشو جو ہے وہ انتہائی وہ تلخی کو پہنچ چکا تھا. اس کے حوالے سے میں علامہ اقبال کی ایک کوٹیشن اور آپ کو سنا رہا ہوں. یہ 18 جنوری 1946 کے سول اینڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوا. ایک جلسہ ہوا لاہور میں اسلامیہ کالج میں حبیبیہ ہال میں مسلمان خواتین کا. وہاں جو قائد اعظم نے الفاظ کہے ہیں، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں ذرا نوٹ کیجئے، یہ کسی خطیب اور کسی شعلہ بیان مقرر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں.
if we do not succeed in our struggle for Pakistan, سن 46 کی بات ہو رہی ہے, 50 سال پہلے ذرا نوٹ کر دیجئے. If we do not succeed in our struggle for Pakistan, the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India. اگر پاکستان قائم نہ ہوا تو اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان ہندوستان سے ختم ہو جائے. اور یہ بات انہونی نہیں تھی. یہ بالکل یوں سمجھئے کہ ایکشن ریپلے ہوتا ہسپانیہ کا. وہاں بھی 800 برس حکومت کی تھی. پھر وہ وقت آیا ہے 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں, ایک بچہ تک باقی نہیں رہا. یا سارے قتل, یا زندہ جلا دیے گئے, یا انہیں بھر بھر کر جہازوں کے اندر, اور میڈیٹرینین کیا ہے وہاں خاص طور پر اسپین کے اور شمالی جو ساحل ہے افریقہ کا, اس میں کتنا فاصلہ ہے, جہازوں میں بھر بھر کے شمالی جو ساحل تھا اس پر ڈمپ کیا گیا. کوئی ایک بچہ تک نہیں وہاں بچا جہاں 800 برس تک حکومت کی تھی. جہاں غرناطہ کے محل اب بھی قابل دید ہیں, جا کر لوگ سیاحت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. مسجد قرطبہ اب بھی قابل دید ہے, اور وہاں تہذیب 800 برس تک مسلمانوں کی. ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے, مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. وہی معاملہ ہندوستان میں ہو سکتا تھا. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں اور میں ان کی تائید کرتا ہوں, اس لیے کہ ہندو ملیٹنسی جس حد تک پہنچ چکی تھی اور ہندو کے جذبات جس شدت کو پہنچ گئے تھے, اس کے بعد یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی. لیکن اب اس میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں غور سے سنیے. یہ معاملہ اصل میں ہوا ہے ڈیوائن انٹرونشن سے, اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی, اللہ کی مشیت, اللہ کی تدبیر سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں آزادی دے, ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے, اللہ اسے آزادی دیتا ہے اور آزماتا ہے. میں نے اس وقت آج جو شروع میں 2 آیات پڑھی تھی وہ مسلم لیگ کی تحریک اور تحریک پاکستان پر بہت منطبق ہوتی ہیں. سورہ انفال کی آیت ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, یاد کرو جبکہ تم اقلیت میں تھے, تھوڑے تھے, تعداد کم تھی. وہ جو خوف کا ایلیمنٹ تھا, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, تمہیں زمین میں دبا دیا گیا تھا, ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, تمہیں خوف لاحق تھا. اور وہ یہ الفاظ میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہندوستان اسی طرح آزاد ہو گیا 1 مین 1 ووٹ سے تو تمہیں تو ختم کر دیں گے, تمہیں اچک کر لے جائیں گے لوگ, ختم کر دیں گے. فَآوَاكُمْ, تو اللہ نے تمہیں پناہ دی, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تمہیں اپنی پاکیزہ رزق کے ذریعے سے تمہاری امداد کی تاکہ تم شکر کرو. شکر کیا تھا؟ اب وہ دین قائم کرو جس کا وعدہ کیا تھا, جس کے لیے دعائیں کی تھی, وہ دین قائم کرو. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو آیت سنا دی, یہ سورہ اعراف کی ہے. اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی تھی, اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہ فرعونی جو ہے ظلم ڈھا رہے تھے, اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہماری تقدیر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. یہ ہلاک کر دے, جان لیجئے ہندو کی ہلاکت تھی. مہاتما گاندھی چند مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے, اور پاکستان بنا. غور کیجئے ذرا, پاکستان کیسے بن گیا. میری کتاب کا حوالہ دیا تھا عزیز عاکف سعید نے, استحکام پاکستان, میں نے اس میں شائع کیا, یہ معجزہ تھا, کوئی کسی حساب کتاب میں آنا والا نہیں ہے. کہاں مسلمان قوم, کہاں عددی اعتبار سے 3 گنا ہندو, وہ تعلیم میں آگے, تنظیم میں آگے, ہر پیسے میں آگے, وہ تجارت میں آگے, صنعت میں آگے. اور پھر اس کے بعد نمبر 2, مسلمانوں کے نہایت مؤثر حلقے پاکستان کے خلاف. ابوالکلام آزاد جیسا جینیس وہ برہمو سماج کے زیر اثر آ گیا. اور گاندھی جو ہے وہ خود کہتا تھا کہ میں راجہ رام موہن رائے کا میں وہ چیلا ہوں, وہ میرا گرو ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی اسی کے شہر سے متاثر ہوئے, متحدہ قومیت. اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ علماء جو ہندوستان کے تھے, جمعیت علماء ہند بہت بڑی جماعت تھی, بہت بڑی طاقت تھی پاکستان کے ڈیڈ اگینسٹ. وہ تو آپ نے سروج برسر ممبر کے ملت از وطن است کہ بے خبرز مقام محمد عربی است, عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ زدیو بند حسین و نیچے بول جبیست ما مصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. اگر مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچو گے تو پھر دیکھو تم دین تو نام ہے مصطفیٰ کا, یہ پھر باقی ساری بولا بھی ہے. اس حوالے سے پھر نوٹ کیجئے, کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند, پنجاب میں احرار ایک بہت بڑی طاقت ہے, عوامی طاقت.
جیسے مقررین اور خطیب اس نے پیدا کیے، کوئی کسی نے پیدا نہیں کیا آج تک. وہ ڈیڈ اگینسٹ پاکستان کے. سرحد میں جو سرحدی گاندھی کی تحریک تھی، خدائی خدمتگار، نہایت عوامی تحریک، پاکستان کی دشمن. یہ سب کچھ پھر پاکستان بن گیا. کیسے بن گیا؟ سب سے بڑھ کر انگلستان میں اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی. اگر کنزرویٹو پارٹی کی حکومت ہوتی تو جو ہمارے خان عبدالولی خان صاحب جا کر انڈیا آفس کے ریکارڈ سے کچھ چیزیں لے آیا کرتے تھے، ان کی اہمیت تھی. اس لیے کہ جب تک انگریز ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا، اس نے واقعی ڈیوائیڈ اینڈ رول اس پالیسی کو اختیار کیا ہے، اور یہ اس کی حکمت عملی کا لازمی حصہ تھا. لیکن جب پاکستان بنا ہے، لیبر پارٹی کی حکومت، وہ اکھنڈ ہندوستان کی حامی تھی. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ ایٹلی وزیر اعظم، قائد اعظم سے شدید نفرت کرتا تھا. اب تو اس کی کتاب شائع ہو چکی ہے، اس میں موجود ہے. اور جو ہمارا وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ گاندھی کا چیلا تھا. پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے. یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بہت اہم نکتہ ہے.